نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد كان في يوسف واخوته آيات للسائلين. حقیقت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کے قصہ میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی دور کے آخری سالوں میں جب ابو طالب کی وفات ہو گئی تو آپ پر حالات بہت تنگ ہو گئے. حضرت خدیجہ کی وفات بھی ہو چکی تھی تو آپ پر گویا غموں کا ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا. اس موقع پر کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یوسف علیہ السلام کے حالات کے بارے میں پوچھا. یوسف علیہ السلام کے حالات کے بارے میں عرب بہت زیادہ جانتے نہیں تھے. کچھ واقعات تھے تو بائبل وغیرہ میں جو ان کے عوام کی پہنچ سے بھی بالا تھے، اور عربوں کی بات تو ویسے ہی بہت دور کی تھی. تو لوگوں کا خیال یہ بھی تھا کہ شاید آپ ان کے بارے میں کچھ نہ بتا سکے تو اس طرح آپ کا نبی ہونا لوگوں پر مشکوک ہو جائے گا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے اس واقعے کو اس تفصیل کے ساتھ اور اس انداز کے ساتھ بیان کیا کہ پوچھنے والوں کو نہ صرف یہ کہ واقعہ بتایا بلکہ اس واقعے کو خود انہی پر چشمہ کر کے دکھا دیا کہ کس طرح تم بھی اپنے نبی کے ساتھ وہی سلوک کر رہے ہو جو برادران یوسف نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا. دیکھو اس نبی کا انجام بھی وہی ہوگا جو یوسف علیہ السلام کا ہوا تھا. تو فرمایا حقیقت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کے قصہ میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، بہت سے سبق ہیں. یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یہ یوسف اور اس کا بھائی یعنی بنیامین جو دونوں ایک ماں سے تھے، دونوں ہمارے والد کو ہم سب سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں، یعنی ہم زیادہ ہیں، یعنی ہم 10 ہیں اور وہ 2 ہیں. جس ماحول میں یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد رہتی تھی وہ ماحول ایک قبائلی ماحول تھا جس میں اولاد اور وہ بھی نرینہ اولاد، بیٹے اور وہ بھی جوان بیٹے، ان کی بہت اہمیت ہوا کرتی تھی. تو اسی لیے وہ اپنے جتھا ہونے کا ذکر بار بار کریں گے کہ ہم زیادہ مضبوط ہیں، ہم زیادہ والد کو فائدہ دے سکتے ہیں. والد کی توجہ ہماری طرف کیوں نہیں، یوسف کی طرف کیوں ہے؟ اور واقعی ان کی طرف کیوں تھی؟ اس لیے کہ والد کو یوسف علیہ السلام کے اندر وہ خوبیاں، وہ نشانیاں نظر آ رہی تھی جو کسی نبی کے اندر ہو سکتی ہیں، کیونکہ وہ خود اللہ کے نبی تھے اور انہیں اس اعتبار سے یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت تھی کہ ان کے بعد انہی کی اولاد میں سے اللہ تعالی کسی اور کو نبی بنائے گا. اولاد ماں باپ کو پیاری ہوتی ہے، لیکن اولاد میں سے بھی وہ اولاد جو نیکی اور تقوی کی راہ پر ہو، جو اخلاق اور دین میں بہتر ہو، وہ خود بخود دلوں میں زیادہ جگہ بنا دیتی. یا پھر یہ کہ والدین جس دین اور جس طریقے پر ہوتے ہیں انہی کے طریقے پر جو اولاد چلتی ہے وہ والدین کو زیادہ محبوب ہوتی ہے. تو بہرحال یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے باقی بھائیوں کی نسبت زیادہ محبت کرتے تھے، جس کو باقی بھائیوں نے محسوس کیا اور وہ حسد میں مبتلا ہو گئے. کہنے لگے کہ حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں، سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے، نہیں ہی از گون کریزی. چلو یوسف کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری ہی طرف ہو جائے. جیسے چھوٹے بچے بھی جب ان کے بعد کوئی اور بچہ آ جاتا ہے تو اس کو ہاتھ سے اٹھا اٹھا کے پھینکتے ہیں ماں کی گود سے نکال کے، تاکہ ماں ان کی طرف متوجہ ہو. تو انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ یوسف علیہ السلام کو ختم کر کے بات قصہ پاک ہو جائے گا، اور جب یوسف میدان سے ہٹ جائے گا تو لازمی طور پر باپ ہماری طرف متوجہ ہو جائیں گے. تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری ہی طرف ہو جائے. یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن رہنا. ابھی تو جو کرنا ہے کر لو، پھر بعد میں توبہ کر لینا. اور یہی حال ہوتا ہے اکثر لوگوں کا، جب وہ اپنی کوئی غلط خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں تو 100 تعویلیں اور حجتیں پیش کر کے اپنے دل ہی دل میں اپنے آپ کو غلط کام پر راضی کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا ابھی تو کرتے ہیں، پھر بعد میں توبہ کر لیں گے، بڑے ہو کر حج کر لیں گے اور سارے عمر کے گناہ معاف کرا لیں گے.
اس پر ان میں سے ایک بولا یوسف کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو۔ مخالفت کیسی بھی ہو، جب اللہ کسی کو بچانا چاہتا ہے تو خود مخالفین میں سے ایسے لوگ پیدا کر دیتا ہے جو انسان کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے جائے گا۔ اس قرارداد پر انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا، ابا جان کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پہ بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں۔ اب باتیں دیکھیے، صرف لفاظی، کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کچھ چر چگ لے گا اور کھیل کود سے دل بھی بہلا لے گا، یعنی ہم پکنک میں جاتے ہیں، ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں۔ یہ جملہ بھی اس لیے کہ دل میں چور تھا، خاص طور پر باپ کو یقین دہانی کرائی کہ ہم اس کے بڑے خیر خواہ ہیں۔ باپ نے کہا، تمہارا اسے لے جانا مجھے شاق گزرتا ہے اور مجھ کو اندیشہ ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے، جبکہ تم اس سے غافل ہو۔ انہوں نے جواب دیا، اگر ہمارے ہوتے ہوئے اسے بھیڑیے نے کھا لیا جبکہ ہم ایک جتھا ہیں، تب تو ہم بڑے ہی نکمے ہوں گے۔ پھر جتھے کی بات، انہیں اس پہ بڑا مان تھا۔ ہر شخص کو اپنی بڑائی کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن چاہیے ہوتی ہے، کوئی کسی بات پہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، کوئی کسی بات پر، حالانکہ بڑائی تو اللہ ہی کے لیے۔ اور ہمیں اگر اس نے عام انسانوں کے مقابلے میں کوئی بھی خوبی یا خصوصیت دے رکھی ہے جو دوسروں میں نہیں، تو وہ تکبر کرنے کے لیے نہیں ہوتی، وہ ڈینگے مارنے کے لیے نہیں ہوتی، وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے کے لیے نہیں ہوتی، وہ تو ایک امتحان ہوتا ہے، وہ تو آزمائش کے لیے ہوتی ہے چیز۔ جو شخص کسی بھی نعمت کی آزمائش کے پہلو پر نظر رکھے وہ کبھی تکبر کا شکار نہیں ہو سکتا، اور جو اللہ کے اس امتحان کو بھول جائے وہ ان چیزوں پر بھی فخر کرتا ہے جو اس میں نہیں ہوتی، یعنی جھوٹے پندار کا شکار ہوتا ہے۔ اس طرح اصرار کر کے جب وہ اسے لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دیں، تو ہم نے یوسف کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت جتائے گا۔ یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہیں۔ انہوں نے اپنے طور پر تو یوسف علیہ السلام کو کنویں کی گہرائیوں میں اور اندھے پرانے کنویں میں پھینک دیا کہ یہاں سے اب یہ نکل نہیں سکتے، یہ سسک کے مر جائیں گے، بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت دیکھیے، روایات میں آتے کہ 3 دن تک وہ اس کنویں میں رہے تھے، اور ان 3 دنوں میں مسلسل اللہ تعالیٰ ان کو ایک خواب دکھا رہا تھا، کیا کہ وہ اس کنویں سے باہر نکالے جائیں گے اور بہت اونچے مقام پہ پہنچیں گے۔ انتہائی مایوسی کے عالم میں، انتہائی غم اور دکھ کے عالم میں، اور بھائیوں کی اس بے وفائی کے باوجود کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے دل کو تھامتا ہے، اور اس انتہائی ڈپریشن میں بھی ان کو پر امید رکھتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ تم ان پہ رول کرو گے۔ وہ تو اپنا کام کر کے چلے گئے۔ شام کو وہ روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا، ابا جان ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ اتنے میں بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا۔ آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے چاہے ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ انداز اس شخص کا ہوتا ہے جو دوسرے کو اپنے روب تلے رکھ کر اپنی بات کو سچا ثابت کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ بھی اس انداز میں کلام کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، ایک الزامی انداز میں، آپ تو ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہی نہیں، آپ بھلا ہماری کہاں سنیں گے، آپ تو مانتے ہی نہیں ہماری بات، تاکہ وہ مان لے کہ وہ جب اس طرح کی ٹون ہوتی دوسرا شخص آتا ہے، نہیں نہیں میں مانتا ہوں تمہیں، اسے کہنا پڑتا ہے۔ تو یہ دراصل باپ سے کہلوانے والی بات تھی کہ آپ کہیں کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے۔ اور وہ یوسف کے قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے تھے۔ یہ سن کر ان کے باپ نے کہا، بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا۔ فصبر جمیل، اچھا صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا۔ واللہ المستعان، واللہ المستعان علی ما تصفون، جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ کیا زبردست کردار ہے۔ ایک طرف بیٹے کے کھونے کا غم ہے، دوسری طرف دوسرے بیٹوں کی سرکشی کا غم ہے، نافرمانی کا اور جھوٹ بولنے کا۔ معاملہ سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن بہت کھود کرید بھی نہیں کرتے اور صبر سے کام لیتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں کہ میں اس معاملے میں اللہ سے مدد چاہتا ہوں۔ کیوں؟
کہ جتھا ہونے کے باوجود وہ بیٹوں پر توقع نہیں کر رہے تھے کہ وہ ان کی کسی بھی طرح کچھ مدد کریں. انہوں نے تو یہ ثابت کیا اپنے طور پر باتیں کر کے کہ یوسف تو ختم ہو چکے ہیں، لیکن جھوٹے منہ سے صبر کی تلقین بھی نہیں تھی، بلکہ صرف اپنی صفائی کی پڑی ہوئی تھی. یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس کو ہم اکثر بھولے رہتے ہیں. وہ محبت کے رشتے، اولاد، دوست، رشتے دار جن سے ہمیں بڑی توقعات وابستہ ہوتی ہیں کہ وہ ہماری مشکلات میں کام آئیں گے، وہ غموں میں ہمارا سہارا ہوں گے، وہ دکھوں کے وقت ہمیں ہمارا ساتھ دیں گے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ بندے پر ایسے اوقات آتے ہیں کہ جب اللہ کے سوا کوئی بھی اپنا نہیں رہتا، اور یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن خصوصاً ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ کے زیادہ محبوب ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ ان کو خالص توحید دینا چاہتا ہے، اپنا بنا لینا چاہتا ہے. ایسے وقت میں انسان کو نہ انسانوں سے کوئی شکوہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیا، اور نہ اللہ سے کوئی شکوہ، بلکہ اللہ کی تقدیر اور اس کے فیصلوں پر راضی ہو جانا چاہیے کہ اللہ کا فیصلہ ہمارے لیے ہر حال میں بھلائی کا فیصلہ ہے، کیونکہ وہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے. دنیا میں جب کوئی دکھ اور تکلیف ہوتی ہے تو انسان جب کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا تو ماں کے پاس جاتا ہے شیئر کرنے کے لیے. لیکن بعض اوقات ماں بھی نہیں سمجھتی کہ بچہ کیا چاہتا ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے، کیونکہ وہ تو بس ایک دنیا کی ماں ہے نا، جو انسان ہے، کمزور ہے. لیکن دلوں کے حال اللہ جانتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. ایسے میں ہر انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اسی سے مدد مانگنی چاہیے. انسانوں کے سہارے چھوڑ کر اللہ کا سہارا مضبوط پکڑنا چاہیے. اور جو ایسا کرتا ہے، من یؤمن باللہ یہد قلبہ، اللہ اس کے دل کو تھام لیتا ہے، اس کو ہدایت دیتا ہے، اس کی رہنمائی کرتا ہے. جب ہم فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں تو بار بار اپنے پرابلمز لے کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، اور پھر جب لوگ جواب نہیں دے پاتے، مدد نہیں کر پاتے تو اور اریٹیٹ ہوتے ہیں. پھر ایک کو چھوڑ کے ایک کے پاس جاتے ہیں، اس کو چھوڑ کے دوسرے اور تیسرے کے پاس جاتے ہیں. اور سب فقیروں کا حال یہی ہوتا ہے، کیونکہ ہیں ہی فقیر نا سب انسان. کوئی عالم ہو، کوئی جاہل ہو، کوئی مالدار ہو، کوئی غریب ہو، فقیر ہو، کوئی سیانہ ہو، کوئی بے وقوف ہو، کوئی بھی ہو، سب کا حال یہی ہے. جب تک اللہ نہ چاہے کوئی انسان بھی ہماری مدد نہیں کر سکتا. اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہر حال میں تڑپ تڑپ پر گڑ گڑا کر اپنے رب کو پکارے، تنہائی میں چپ کے بلند آواز سے ادب کے ساتھ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے. اور اللہ کی مدد دور نہیں، اللہ بہت خاموشی کے ساتھ اور ایسے طریقوں سے انسان کی مدد کرتا ہے، ان راستوں سے مدد کرتا ہے جو کسی انسان کی سوچ میں بھی نہیں گئے ہوتے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ یا تو ہم اپنے وسائل پہ بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں، خود پہ بھروسہ کرتے ہیں، اپنی تدبیریں سوچتے رہتے ہیں، یا بندوں سے ہی مشورے کرتے رہتے ہیں اور اس کو بھول جاتے ہیں جس سے اصل مدد مانگی جانی چاہیے، اور وہ ہے واللہ المستعان. ایک طرف ہے صبر جمیل اور دوسری طرف ہے واللہ المستعان. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اور پھر خاص طور پر لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں، جب لوگ باتیں بنائیں، جب لوگ جھوٹے الزام لگائیں، جب لوگ بد اخلاقی کا ثبوت دیں، ناروا باتیں کریں، تو خصوصاً اس وقت جب آپ کی حیثیت کمزور ہو اور جب آپ اپنا دفاع نہ کر سکتے ہوں، تو یہی کہا کیجئے واللہ المستعان علی ما تصفون. اب دیکھیے کہ یعقوب علیہ السلام کا یہ جملہ ہے، وہ بول رہے ہیں جس کو اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پر بیان فرما رہے ہیں. یعقوب علیہ السلام ایک پیغمبر ہیں، عام انسان نہیں ہے، لیکن پیغمبر ہوتے ہوئے چونکہ انسان بھی ہیں اور بیٹوں کے ہاتھوں مجبور بھی ہیں، کیونکہ بعض اوقات انسان کو اپنی اولاد کی طرف سے وہ تکلیف پہنچتی ہے کہ جس پر کوئی انسان مدد نہیں کر سکتا. اولاد کی نافرمانی، اولاد کی بدتمیزی، اولاد کا ایسا رویہ، اولاد کے اندر باہم جھگڑے اور حسد، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ذکر انسان کسی دوسرے انسان سے بھی نہیں کر سکتا. یہ کہتا ہے نا کہ اپنے ہی پیٹ سے پردہ اٹھانا، اپنے ہی راز کو فاش کرنا، اپنی ہی بات دوسرے تک لے جانا اپنی شرمندگی اور رسوائی کا سبب بنتا ہے. تو یعقوب علیہ السلام کا یہ اسوہ ہم سب کے لیے ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ اولاد کے دکھ اس پر اللہ ہی کی مدد چاہتا ہوں. وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوہ. ادھر ایک قافلہ آیا
اور اس نے اپنے سقے کو پانی لینے کے لیے بھیجا. پانی لینے والے نے جو کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف کو دیکھ کر پکار اٹھا, مبارک ہو, یہاں تو ایک لڑکا ہے. کیونکہ جب اس نے ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام نے اس ڈول کو پکڑ لیا. کہا جاتا ہے کہ اس وقت ان کی عمر 13 سے 16 سال کے درمیان تھی. ڈول کو پکڑ لیا اور اوپر چڑھ آئے. لیکن ہوا کیا, وہ گھر نہیں واپس جا سکے. قافلے والوں نے انہیں چھپا لیا. ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا کہ مال غنیمت ہاتھ آئے, چلو بیچ کے کچھ آمدنی حاصل ہوگی. حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے خدا اس سے باخبر تھا, اللہ کو پتا تھا. اللہ کو یعقوب کے دل کا حال بھی پتا تھا اور اللہ کو یوسف کے دل کا حال بھی پتا تھا. اور فاصلہ بہت قریب تھا, کچھ دور نہیں تھے, لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا. اللہ یوسف علیہ السلام کو ان راستوں سے گزارنا چاہتا تھا کہ جن سے گزار کر ان کو وہ بلندیوں تک لے جانا چاہتا تھا, کہ وہ ہزاروں سال تک لوگوں کے لیے ایک نمونہ قائم کریں. اور یاد رکھیے, کسی بلند مقام تک پہنچنے کے لیے انسان اس وقت تک ان چیزوں کا اہل نہیں ہوتا جب تک بڑے بڑے صدموں سے نہیں گزرتا, جب تک بڑی بڑی آزمائشوں سے نہیں گزرتا. اور یہ آزمائشیں بھی انسان کے حق میں بہترین ثابت ہوتی ہیں. بس ضرورت ہوتی ہے تھوڑی دیر اور صبر کرنے کی, کیونکہ دنیا کا بڑا بھی تھوڑا ہے. لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاھا, دنیا کی پوری زندگی آخرت میں انسان کے لیے کتنی ہوگی؟ بس ایک دن یا اس کی بھی چند گھڑیاں. عشیۃ او ضحاھا. آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے. وشروہ بثمن بخس, آخر کار انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا. کہتے ہیں کہ 20 دینار میں تھا یا 20 درہم میں بیچ دیا. اور وہ اس کی قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ کے امیدوار نہ تھے, زیادہ اس کو اپنے پاس رکھنا ہی نہ چاہتے تھے کہ کہیں اصل مالک پیچھے نہ پہنچے اور کلیم نہ کر لیں, لہٰذا نکال دو جیسے تیسے, اونے پونے داموں بیچ دو. کیا یوسف کی یہی قیمت تھی؟ ہرگز نہیں. لیکن ایک وقت آیا کہ بس ان کی صرف دنیا والوں کو اتنی ہی قیمت نظر آئی. بہرحال مصر کے ایک شخص نے, جو مصر کی حکومت میں ایک سرکاری افسر تھا, اس نے ان کو خریدا اور اس کو ان کے اندر ایک ہونہار بچے کے گٹس نظر آئے. مصر کے جس شخص نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا, اس کو اچھی طرح رکھنا, اس کا خیال رکھنا, کیونکہ انہیں یوسف کے اندر کچھ خوبیاں نظر آ رہی تھیں. بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو, یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں, کیونکہ وہ اس کے پاس خود اولاد نہیں تھی. اس طرح ہم نے یوسف کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی, اور یوں وہ کسی اور کے گھر میں, کسی غیر کے گھر میں منتقل ہو گیا, جہاں کوئی بھی اس کا اپنا نہ تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیاوی علوم اور ہنر سکھانے کے یوں بندوبست کیے, کیونکہ آگے جا کر ان کی ضرورت تھی. یہ شخص جس نے اسے خریدا تھا وہ وزیر مال تھا, یا یوں کہیں کہ فائنانس منسٹر تھا. اب فائنانس منسٹر کا سارا کام کس سے ہوگا؟ حساب کتاب, گنتی. اور آپ دیکھیے کہ کسی بھی دور میں فائنانس کی تعلیم کی اہمیت کم نہیں ہوئی, یہ ہر دور کے انسانوں کی ضرورت ہوتی. تو بہرحال یوسف علیہ السلام وہاں رہے اور انہوں نے بہت کچھ وہاں سے سیکھا اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ, وہ جس کا پیچھے ذکر ہوا نا کہ تعویل الاحادیث سکھانے کے لیے اللہ نے اس کو ایک غیر کے گھر میں رکھا, جہاں رہنا بظاہر بہت تکلیف دہ تھا. کہاں ایک پیغمبر کا گھر, ایک محبت کرنے والا باپ, اور کہاں یہاں مصر کے ایک افسر کا گھر. غیر ملک, غیر لوگ, غیر زبان, بیگانہ کلچر, نہ کوئی دین, کچھ بھی تو نہیں, کوئی چیز بھی مزاج کے موافق نہیں. سوچئے کبھی آپ کو اگر کسی ایسے ماحول میں رہنا پڑے تو آپ کا حال کیا ہوگا, کہ جہاں کچھ بھی اپنا نہ ہو, جہاں ہر چیز ہی آپ کی مرضی کے خلاف ہو. تو کیا پھر بھی آپ اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں گے کہ آپ کو اللہ جو سکھانا چاہ رہا ہے یہاں آپ وہ سیکھ سکیں؟ کیونکہ انسان تعویل الاحادیث, باتوں کی تہ تک صرف لیکچر سن کے نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ خود تکلیف دہ ماحول سے نہ گزرے, امتحان سے نہ گزرے.
جب تک مشکل لوگوں سے واسطہ نہ پڑے، اللہ سبحانہ وتعالی چاہتا تو یہ سب کچھ باپ کے گھر میں بھی انہیں دے سکتا تھا، لیکن اللہ نے اس طرح اس سرزمین میں ان کے قدم جمائے، یہاں ان کی اعلیٰ تعلیم کا انتظام کیا۔ آج بھی تو ہم اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے، دنیا کی ڈگریاں لینے کے لیے دوسرے ملکوں میں بھیجتے ہیں، بالکل غیروں کے کلچر کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اب اتنے کمیونیکیشن کے ذرائع ہیں کہ دور رہ کے بھی کوئی دور نہیں ہوتا، بالکل کسی وقت بھی کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز سے مکمل طور پہ کاٹ دیا کہ کسی طرف سے کوئی کانٹیکٹ نہیں، کسی رشتہ دار سے، کسی بھی ایسے شخص سے کہ جو ان کے دین پر ہو، ان کی زبان کا ہو، کچھ بھی، کیونکہ غلام کی حیثیت سے رہ رہے تھے، اپنی مرضی تو تھی نہیں۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں، لہذا اس لا علمی کی وجہ سے وہ پریشان رہتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہر کام میں، ہر فیصلے میں حکمت ہوتی ہے، اس کے پیچھے وہ گہری حکمت انسانوں کو نظر نہیں آتی، سمجھ نہیں آتی، لہذا وہ پریشانی کا شکار رہتے ہیں، وہ غموں میں ڈوبے رہتے ہیں۔ جس لمحے انسان اللہ کے فیصلے کو ایکسپٹ کر لیتا ہے، اسی لمحے جب سوچ بدلتی ہے تو ماحول بھی مختلف نظر آنے لگتا ہے۔ اسی تکلیف دہ ماحول کے اندر انسان اپنی راحت کا سامان پا لیتا ہے، جس طرح کنویں کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ایسے خواب دکھائے کہ جس سے ان کا حوصلہ بلند ہوا، بالکل اسی طرح من یؤمن باللہ یہد قلبہ، جو اس وقت اللہ کو تھام لیتا ہے، اللہ اس کے دل کو تکلیف دہ صورتحال میں بھی ٹھنڈک دے دیتا ہے۔ یہ اللہ کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹیں، اس کی طرف رجوع کریں، اس کو پکاریں اور اپنے آپ کو اس کے لیے خالص کر لیں۔ جب انسان اللہ کو چھوڑ کر اوروں سے محبت کرتا ہے تو اللہ کو غیرت آتی ہے، اور خصوصاً اپنے ان خاص بندوں پر جن کو اس نے اپنے کام کے لیے پیدا کیا ہو، جیسے یوسف علیہ السلام تھے، اللہ نے ان کو نبی بنانا تھا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، بچپن میں والدین لے لیے، غیروں کے گھر پلے، اللہ نے کچھ سکھانا تھا۔ تو جن سے اللہ نے کوئی بڑا کام لینا ہوتا ہے، جن کے درجات اللہ نے بلند کرنے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے عام حالات میں نہیں، غیر معمولی حالات میں سیکھنے کے سبق رکھتا ہے۔ لہذا اگر آپ لوگوں کی زندگی عام لوگوں کی زندگی سے مختلف ہے، اگر آپ باقی بہن بھائیوں کے مقابلے میں یا باقی رشتہ داروں کے مقابلے میں یا دوستوں کے مقابلے میں کسی زیادہ بڑی آزمائش اور تکلیف کا شکار ہیں، تو اس پر بھی شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے آپ کے لیے کوئی بھلائی کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ اللہ اس ذریعے سے آپ کو کچھ سکھانا چاہتا ہے، جیسے یوسف علیہ السلام کو سکھایا وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، لیکن اکثر لوگ یہ راز نہیں سمجھتے، اس لیے صبر نہیں کر پاتے۔ اب کیا ہوتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اس طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں۔ گویا حکم اور علم جزا ہے احسان کی۔ علم دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ ہمارے نزدیک دنیا کی دولت، دنیا کے عیش و عشرت کے سامان بڑے قیمتی ہوتے ہیں کہ اگر ڈائمنڈ ہے ہمارے گلے یا ہاتھ میں تو ہم زیادہ خوش قسمت ہیں، یا کرسٹل ہے گھر میں ہر جگہ پر تو ہم زیادہ طاقتور ہیں، یہ زیادہ خوش قسمت ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس زمین پر سب سے زیادہ بہترین چیز انسان کے لیے علم ہے۔ کوئی بھی نفع مند علم، چاہے تعویل الاحادیث ہو یا وحی کا علم ہو، کچھ بھی ہو، علم علم ہے، بشرطے کہ وہ نفع مند ہو۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد پہلی چیز ان کو علم دیا۔ تو اللہ اگر آپ کے لیے علم کے دروازے کھولتا ہے تو سمجھیے کہ یہ آپ پر اللہ کی رحمت ہو گئی کہ آپ اس کام کے ساتھ منسلک ہو گئے، وابستہ ہو گئے، سیکھنے لگ گئے یا سکھانے لگ گئے، گویا اللہ نے آپ کو چن لیا۔ تو یہاں بھی
وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، فہم و فراست تو پہلے سے دی تھی، صبر بھی دیا تھا، تقوی بھی دیا تھا، اور جو جو بڑے ہو رہے تھے ایک کے بعد ایک علم مل رہا تھا. تو علم میں ترقی اللہ کی خاص رحمت کے ساتھ ہوتی ہے کہ انسان کو مزید کچھ سیکھنے کا موقع ملے. یہ راستہ جنت کا راستہ ہوتا ہے. من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو علم کے راستے پہ چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. لیکن جنت کا راستہ مشکلات سے گھرا ہوا ہے، اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی گئی، وقل رب زدنی علما، کہ اے رب میرے علم میں اضافہ کر دے، زیادہ دیتا رہے، اور دے اور دے اور دے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، سارے محسنین کو ہم ایسے ہی دیتے ہیں. ایک طرف حکمت دیتے ہیں، سمجھ دیتے ہیں، معاملہ فہمی دیتے ہیں، بصیرت دیتے ہیں، فراست دیتے ہیں، باتوں کی تہ تک پہنچنے کی حکمت دیتے ہیں، اور دوسری طرف علم دیتے ہیں. یہ محسنین کے لیے دنیا میں بدلہ ہوتا ہے، جزا ہوتی. اور یاد رکھیے علم سے محرومی سب سے بڑی بدقسمتی ہے. سب سے بڑا فقیر وہ ہے جس کے پاس علم نہیں یا وہ علم کے راستے پر نہیں. جہالت دنیاوی زندگی کے لیے بھی ہلاکت ہے اور آخرت کی زندگی کے لیے بھی. اور اگر کسی وجہ سے آپ علم کے چشموں سے محروم ہو جائیں تو کثرت سے توبہ استغفار کریں، کثرت سے استغفار کریں. اگر دل سخت ہو جائے اور کچھ پڑھنے لکھنے کو دل نہ کریں تو سوچیں کہ اللہ ناراض ہے، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں. امام ابن تیمیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہیں کسی آیت کی تفسیر مشکل معلوم ہوتی یا سمجھ میں نہ آتا کوئی مسئلہ تو سب کچھ چھوڑ کر صرف استغفار کرنے لگ جاتے. وہ لکھتے ہیں کہ بعض اوقات صبح سے دوپہر تک صرف استغفار میں وقت گزارتے اور یہ دعا کرتے کہ اللہ یہ معاملہ مجھ پہ کھول دے، یہ بات مجھے سمجھا دے. ان کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے یا معلم ابراہیم علمنی، اے ابراہیم کو علم دینے والے مجھے بھی علم دے دے. وَيَا مُفَهِّمَ سُلَيْمَانَ فَهِّمْنِي، اے سلیمان کو سمجھانے والے مجھے یہ بات سمجھا دے. کیونکہ بعض اوقات آپ کا ذہن کسی ایسی بات پہ اٹک جاتا ہے کہ کہیں سے بھی تسلی بخش جواب نہیں ملتا، تو وہ اللہ ہی سکھا سکتا ہے، اللہ ہی سمجھاتا ہے، اللہ ہی دل میں ڈالتا ہے. اس سے حکمت مانگیے، کیونکہ جس کو حکمت مل گئی اس کو سب سے بڑی دولت مل گئی. تو یہاں ان کو حکم یعنی حکمت اور دوسرے معنی نبوت کا بھی کیا گیا ہے. اور عام بندوں کو نبوت تو نہیں ملتی لیکن حکمت مل جاتی ہے، وعلما، اور علم ملتا ہے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اور اگر کبھی شیطان اس راستے سے ہٹانا چاہے تو آپ سمجھیے کہ آپ بہت بڑے فتنے میں مبتلا ہو گئے. شیطان آپ پر وار کر کے کامیاب ہو گیا. ہر دن ایسا گزرے کہ جس میں پہلے سے زیادہ علم میں اضافہ ہو چکا ہو. برباد ہو گیا وہ شخص جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں. کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ کیا مال کما کے؟ نہیں، علم میں اضافہ کر کے، مزید نئی چیزیں سیکھ کر. اور علم صرف سیکھنے سے نہیں، سکھانے سے بھی بڑھتا ہے. یہ وہ دولت ہے جو دینے سے اور زیادہ ملتی ہے، شیئر کرنے سے اور زیادہ حاصل ہوتی ہے. لہذا جو سیکھتے ہیں اس کو اگر دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے تو اور زیادہ اپنے لیے پائیں گے، اور زیادہ پختگی حاصل ہوگی. پھر کیا ہوا؟ جس گھر میں تھے وہاں سے ایک آزمائش بھی آئی. جس عورت کے گھر میں وہ تھے وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی، اپنی محبت کے جال میں پھنسانے لگی. اور ایک روز دروازے بند کر کے بولی، آ جا یوسف. یوسف نے کہا، خدا کی پناہ، میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی اور میں یہ کام کروں، یعنی تمہارے ساتھ برا کام کروں؟ ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ زنا اور بے حیائی ان جرائم میں سے ہے کہ جس کی سزا انسان کو دنیا میں بھی کسی نہ کسی شکل میں ملتی ہے. بے حیائی کی طرف جانے والے سارے راستے انسان کو خیر اور برکت اور بھلائی سے محروم کر دیتے ہیں. لہذا ہر انسان کے لیے لازم ہے وہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرے، اپنے کانوں کی حفاظت کرے، اپنے دل کی حفاظت کرے. اور اگر ماضی میں کوئی ایسا جرم ہو چکا ہے تو اس پر کثرت سے رو رو کر اللہ سے معافی مانگے، استغفار کرے، تاکہ وہ راہیں نیکی اور خیر اور بھلائی کی، وہ راہیں جن میں رکاوٹ آ چکی ہے، اللہ ان راہوں کو کھول دے. کیونکہ سوائے اللہ کے ان بند دروازوں کو کوئی نہیں کھول سکتا. انسان ایسے گناہوں کی وجہ سے اللہ کے رزق سے محروم ہو جاتا ہے. فقر اور افلاس انسان پر مسلط ہو جاتا ہے، نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے. لہذا بے حیائی کے سارے دروازے بند کر دینے چاہیے تاکہ دل کو
ایمان اور عمل اور دین کی لذت حاصل ہو سکے، کلام اللہ کی لذت حاصل ہو سکے، آپ دین کی مٹھاس پا سکیں، ایمان کی حلاوت پا سکیں. تو آپ دیکھیے کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالی یوسف علیہ السلام کو محفوظ رکھتے ہیں. اور اس وقت ان کے دل میں کیا خیال آتا ہے، جس رب کے مجھ پر اتنے احسانات، اور رب کا ایک مفہوم عزیز مصر بھی کیا گیا جس کے گھر میں وہ تھے، کہ اس شخص نے میرے ساتھ اتنی بڑی نیکی کی کہ مجھے اپنے گھر میں لا کے اچھا ٹھکانہ دیا، میرے سیکھنے کا بندوبست کیا، اور میں اس کی بیوی پہ بری نظر رکھوں، اسی کے گھر میں ڈاکہ ڈالوں. اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی شخص احسان کرتا ہے اور انسان اسی کے گھر کو نقصان دے دیتا ہے. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا. یہ برہان کیا ہے؟ برہان دلیل کو کہتے ہیں. ایک دلیل تو وہی جو پیچھے ذکر ہوا، وہ اللہ نے سجھا دی کہ نہیں، مجھے احسان کرنے والے کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ احسان کرنے والے کے ساتھ بے وفائی کا سلوک یہ بھی انسان کو خیر اور بھلائی سے محروم کر دیتا ہے. دنیا میں جس کا بھی ہم پر احسان ہو، چاہے والدین ہو، استاد ہو، ہمارے بڑے ہو، بزرگ ہو، دوست ہو، رشتہ دار ہو، نیبرز ہو، کوئی بھی ہو، کوئی تھوڑا احسان کرے یا بڑا احسان کرے، اس کو دھوکہ نہ دے، اس کو دکھ نہ دے، اس کو دغا نہ دے، اس کو نقصان نہ دے، اس کو پریشان نہ کرے، کیونکہ یہ بھی ظلم کی ایک قسم ہے کہ آپ کسی کے احسان کا حق اور بدلہ کیا دے رہے ہیں. کم از کم اتنا تو دیں اگر زیادہ نہیں دے سکتے. کوئی اگر نہیں بھی جزا مانگتا، آپ کا تو فرض بنتا ہے کہ آپ اس کے لیے بھلا ہی سوچیں، خیر ہی سوچیں. لیکن جو ہم پر احسان کرے اس کے ساتھ ایسا سلوک، ایسی غداری، ایسی بے وفائی، ایسی دھوکہ دہی، تو وہ اس خیال سے بھی کانپ اٹھے. اور یہ اللہ ہی ہے جو ایسے موقع پر دلوں میں ڈال دیتا ہے اور انسان کو تھام لیتا ہے. چونکہ ان کے دل میں اللہ کا تقویٰ تھا، اللہ کا ڈر تھا، اللہ نے ان کو اس گناہ سے بچا لیا. فرمایا اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ مشکل میں پڑ جاتے. انسان تھے، وہ بھی جوان تھے. اگر وہ 16 سال کی عمر میں وہاں سے نکلے تو چند سالوں کے بعد ظاہر ہے کہ وہ 20 22 24 سال کی عمر میں بھرپور جوان تھے. اور ایسے میں اگر کوئی عورت، اور وہ بھی اتنے بڑے افسر کی عورت جو ہے، وہ گناہ یا برائی کی دعوت دے رہی ہے، تو ایسی دعوت کو کون ٹھکرائے گا؟ صرف وہی جس کے دل کو اللہ تھام لے اور جس کو اللہ سبحانہ و تعالی تعویل نہیں دلیل دے دے. تعویلیں وہ ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہم گناہوں کو اپنے لیے جائز قرار دے دیتے ہیں، برائی کو آسان کر لیتے ہیں، برائی کو اپنے لیے حلال کر لیتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو حق اور ناحق، بھلائی اور برائی کو پہچاننے کی طاقت دے دی تھی. ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو ایسی برہان ملا کرے، کیونکہ زندگی میں عام طور پر ڈیسیژنز مشکل ہوتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم کو فیصلے کرنے مشکل ہو جاتے ہیں. ہم کبھی دائیں دیکھتے ہیں، کبھی بائیں، کہ کوئی ہو جو مجھے سجھائے کہ اب کیا کروں، وٹ نیکسٹ، وٹ از دا سولوشن. یہ سولوشن اللہ اس کے دل میں ڈالتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کا تقویٰ ہوتا ہے. یہ برہان اللہ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے جن کے اندر جتنا اللہ کا ڈر ہوتا ہے اور وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے برائی سے بچتے ہیں. تو ہمیں حکمت کے ساتھ برہان بھی مانگنی چاہیے اللہ سے. كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں. در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا، اور جو چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کی خاص حفاظت میں ہوتے ہیں، اللہ ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے. آخرکار یوسف علیہ السلام اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے، یعنی وہ عورت اور یوسف آگے پیچھے بھاگے، اور اس نے پیچھے سے یوسف کا قمیض کھینچ کر پھاڑ دیا، کیونکہ یوسف علیہ السلام جان بچانے کے لیے بھاگے. تو عورت پیچھے بھاگی اور پیچھے سے قمیض پکڑا تو پیچھے سے پھٹ گیا. دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا. اسے دیکھتے ہی عورت نے پہنترا بدل لیا، کہنے لگی کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے. اسی وقت الزام لگا دیا. یہ تھی اس کی محبت. یہ محبت نہیں تھی، یہ لسٹ تھا. صرف اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنا مقصود تھا. محبت اس سے آگے کا درجہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان اپنی ذاتی خواہشات کو مقدم نہیں رکھتا. محبت انسان کو قربانی سکھاتی ہے. جیسے ماں کو بچے سے محبت ہوتی ہے تو بچے سے مطالبے نہیں کرتی، وہ بچے سے بہت کچھ ایکسپیکٹ نہیں کرتی، وہ قربانی کرتی ہے. شوہر اور بیوی کی بھی باہم محبت وہی اصل محبت ہے جس میں دونوں ایک دوسرے کے لیے قربانی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ کا خیال رکھتے ہیں،
جس میں انہیں صرف اپنے مطلب اور اپنے مقصد کی بات یاد نہیں ہوتی بلکہ دوسرے کی ضرورت اور دوسرے کی خیر خواہی ہوتی. اور اگر یہ جذبہ دونوں کے اندر پیدا ہو جائے تو کوئی مشکل ہی نہ رہے. مشکلات اس وقت آتی ہیں جب ہم خود غرض ہو جاتے ہیں، جب ہم سوچتے ہیں کہ میرا حق اور میرا مقام جو اللہ نے مجھے دیا بس وہ مجھے ملنا چاہیے، دوسرے کو اس کا حق مل رہا ہے یا نہیں یہ میرا بزنس نہیں. لڑائی اور جھگڑا، اختلافات اور تعلقات کی خرابی صرف ایسی ہی جگہ پر ہوتی ہے جہاں ہر فریق اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہ ملنا چاہیے اور ذمہ داریاں ادا کرنے کا نہیں سوچتا. لیکن جس کے ساتھ اللہ کا فضل ہوتا ہے اس کی توجہ فرائض کی طرف ہوتی ہے. بہرحال اس نے فوراً دیر اینڈ دین یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا دیا اور ساتھ ہی سزا بھی سجیسٹ کر دی. کہنے لگی اس کے سوا اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے. اب یہ دل میں ڈال دی بات کہ یوسف کو قید کرنا چاہیے جو بالآخر پھر ہو کر رہی، یا اسے سخت سزا دی جائے. یوسف نے کہا یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی. کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں کی، بس اپنا دفاع کیا مختصر الفاظ میں. اس عورت کے اپنے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے قرینے کی شہادت پیش کی، سرکمسٹینشل ایویڈنس، کہ اگر یوسف کا قمیص آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا، اور اگر اس کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت جھوٹی اور یہ سچا. اس کا مطلب ہے کہ مرد جان بچانا چاہ رہا تھا اور عورت پیچھے سے اس کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی. جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے کہا یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں، واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں. یہ کس کا قول تھا؟ اس عورت کے شوہر کا. یوسف اس معاملے سے درگزر کر وہ بیچارہ بھی بیوی کے ہاتھوں مجبور، جیسے یعقوب علیہ السلام بیٹوں کے معاملے میں جبکہ وہ اتنا بڑا جرم کر کے آئے تھے بھائی کو چھوڑ کر صبر کر گئے، درگزر کر لیا، خاموشی اختیار کر لی. اسی طرح یہاں بھی اس بھلے مانس انسان نے جب دیکھا کہ بیوی اس قدر شر پسند ہے تو کیا کیا؟ درگزر کر گئے. اور یوسف سے بھی کہا تم بھی درگزر کرو، کیونکہ بعض تعلقات اور بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں انسان دوسرے کی برائی کو جانتا بھی ہوتا ہے. مثلا بعض اوقات عورتیں آتی ہیں کہتی ہیں اگر ہمیں پتا ہو ہمارے شوہر بہت برا کام کر رہے ہیں تو پھر ہم کیا کریں. بعض اوقات شک ہوتا ہے، بعض اوقات یقین بھی ہوتا ہے. تو واقعی جو گھریلو معاملات ہوتے ہیں، چاہے وہ بہن بھائیوں کے بیچ میں ہو، چاہے اولاد اور والدین یا شوہر اور بیوی، ان کو بعض اوقات انسان پبلک تک نہیں لے جا سکتا، وہاں سے جا کے سزا نہیں دلوا سکتا، کسی اور کے ذریعے حقوق نہیں لے سکتا. ان معاملوں میں درگزر سے ہی کام لیا جا سکتا ہے اگر انسان گھر بسانا چاہے، نہیں تو پھر دوسرا راستہ بھی موجود ہوتا ہے. کیونکہ بہت سے لوگ اپنی نیچر سے باز نہیں آتے اور انسان باقی ساری خوبیوں کو چھوڑ کر اگر ان کی اسی ایک برائی پر ہی نظر رکھے تو پھر انسان اپنے آپ کو ہی دکھ دیتا ہے، کام چلا نہیں سکتا، زندگی کی گاڑی مشکل ہو جاتی، کیونکہ بہت سے مرحلے ایسے ہوتے ہیں کہ انسان ان سے نکل نہیں سکتا. تو پھر صبر جمیل ہی ہوا کرتا ہے. یوسف اس معاملے سے درگزر کر، عام حالات میں تو عورتیں درگزر کرتی ہیں، لیکن یہاں ایک شوہر بیوی کی اس حرکت پر صبر اور درگزر سے کام لے رہا ہے. اے عورت تو اپنے قصور کی معافی مانگ، انکی کنتی من الخاطئین، کیونکہ تو ہی خطا کار ہے. وقال نسوة فی المدینة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه، شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگی کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. معاملہ کھل گیا، سب کو پتہ چل گیا کہ قصوروار کون ہے. شوہر کیا سارے شہر میں مشہور ہو گیا کہ عورت کی نیت اور عورت کے دل میں فتور ہے. محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے. ہمارے نزدیک وہ سری غلطی کر رہی ہے، سب کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط ہے. شوہر بھی کہتا ہے انکی کنتی من الخاطئین، سب دنیا کہہ رہی ہے انا لنراھا فی ضلال مبین. لیکن اس کے باوجود ڈٹائی آپ دیکھیں کہ وہ نہیں مان رہی جس کو ماننا چاہیے. اس نے جو ان کی یہ مکارانہ باتیں سنی عورتوں کی تو ان کو بلاوا بھیج دیا، ایک دعوت پہ انوائٹ کر لیا اور ان کے لیے تکیہ دار مجلس آراستہ کی
اور ضیافت میں ہر ایک کے آگے ایک ایک چھری رکھ دی، یعنی پھل چھری وغیرہ. پھر عین اس وقت جب کہ وہ پھل کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھی، اس نے یوسف کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے نکلا. غلام تھے نا، کیسے نہ مانتے، مرد تھے لیکن چونکہ غلام تھے اس لیے مجبور تھے، تو سامنے آئے. جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئی اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی. پھل کاٹنے کی وجہ چھری ہاتھوں پہ پھر گئی اور بے ساختہ پکار اٹھی، ہاشا للہ ان ھذا الا ملک کریم ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم. یہ شخص انسان نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے. کس قدر گواہی، سچی گواہی ان کی نیکی کی. اب عورت کے لیے بھی گواہیاں دیکھیں، عورت کے خلاف جو جا رہی ہیں، اور یوسف علیہ السلام کے حق میں جو گواہی جاری وہ بھی دیکھیں. لیکن اس کے باوجود عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے، بات سمجھ نہیں آتی ان کی. عزیز کی بیوی نے کہا، دیکھ لیا، یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پہ باتیں بنا رہی تھی. اور ڈھٹائی سے کہتی ہے، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی تھی مگر یہ بچ نکلا. یعنی کوئی بھی با حیا با عفت عورت ایسی بات نہیں کر سکتی کہ ہاں میں فلاں مرد کے پیچھے ہوں. اور یہ بات وہ دل میں نہیں کہہ رہی، بھری مجلس میں کہہ رہی ہے. تو دیکھیے، جس کو آج ہم ماڈرنزم اور جدید تہذیب کے نام پر بڑے فخر سے پیش کر رہے ہیں پورے میڈیا پر، جس کلچر کو، جن باتوں کو، وہ پہلے کی جاہلیت ہے. اس دور میں بھی یہی فتنے اور یہی خرابیاں تھی. بے حیا ہونا ماڈرن ہونا نہیں ہے، بے حیا ہونا انسان کی انسانیت سے گرنا ہے. لیکن شیطان انسان کے لیے برائی کو کتنا خوبصورت بنا دیتا ہے اور اتنا ڈھیٹ بنا دیتا ہے کہ پھر اسے کچھ بھی کہتے ہوئے بولتے ہوئے شرم نہیں آتی. اب دیکھیے کہ جب کبھی میں فیس بک پہ مختلف لوگوں کے کامنٹس پڑھتی ہوں، شادی کی تصویریں، اچھی بلی شریف گھرانوں کی نیک بچیاں، شادی کے دن کی سجی بنی آراستہ تصویریں فیس بک پہ ڈال کے پوری دنیا کے ساتھ شیئر ہو رہی تھی، اور پھر اس پر لوگوں کے بڑے تعریف والے کمنٹس بھی آ رہے ہوتے ہیں کہ واہ کتنی خوبصورت ہے اور کتنی بہترین ہے، اور مبارکیں دی جا رہی ہوتی ہیں وہاں پر، جو کہ اس برائی کو مزید تقویت دینا ہے اور اپریشیٹ کرنا ہے کہ بڑا اچھا کام کیا تم نے، ساری دنیا کے بیچ لا کے اس کو رکھ دیا. تو مجھے حیرت ہوتی کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے. اپنی پرائیویٹ لائف، اپنے دل کے جذبات، اپنے اندر کے خیالات، اپنے ایموشنز پوری دنیا کے ساتھ، جس میں عورتیں بھی اور مرد سب کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اور کن باتوں پہ گھنٹے گزارے جا رہے ہیں اور کن چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے. یعنی اس وقت لوگوں کے پاس اور کوئی اچھی مصروفیت نہیں سوائے اس کے کہ وہ دوسروں کی تصویریں بیٹھ کے جھانکیں اور ان کے اوپر کمنٹس پاس کریں، کیونکہ ہر تصویر کے نیچے آپشن دی ہوتی ہے کہ اس پہ کمنٹ کریں، اور پھر ہمارے ہاتھوں کو کھجلی ہو جاتی کہ کچھ تو لکھ ہی دیں. نیکی کے کام، تقوی کے کام، بھلائی اور خیر کی کوئی بات لکھنے کی توفیق نہیں، اور اگر لکھ رہے ہیں تو فضول باتیں لکھ رہے ہیں. کیسی کیسی آزمائشیں ہیں، اور اپنے اس عمل پر کوئی شرمندگی بھی نہیں، کیونکہ حیا ہی نہیں. یہ خیال بھی نہیں آتا کہ یہ برائی ہے. اگر ایک لمحے کے لیے بھی خیال آتا نا یہ برائی ہے تو کبھی یہ کرتے بھی نہ. لیکن بات یہی ہے نا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم میں حیا نہ رہے تو پھر جو جی چاہے کرو. جب حیا نہیں تو ایمان نہیں، ایمان نہیں تو تقوی ہی نہیں، اور جب تقوی نہیں تو پھر کوئی خیر و بھلائی نہیں. پھر انسان برائی میں پھسلتا چلا جاتا ہے، کھائیوں میں گرتا چلا جاتا ہے، اور کسی روک پہ رکتا نہیں، کیونکہ کوئی اور بھی اسے روکنے والا نہیں، اور اس کو خود بھی احساس نہیں کہ وہ ذلت اور رسوائی کی طرف جا رہا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ بھری مجلس میں، اس وقت کی مجلسیں ایسی ہوتی تھی کہ لوگ گھروں میں بلا کے ایسی باتیں کیا کرتے تھے. کوئی اور ٹیلی ویژن اور چیزیں نہیں تھی، انٹرنیٹ نہیں تھا کہ جس سے وہ پوری دنیا کے ساتھ شیئر کرتے. لیکن آج یہ نجی، ذاتی، گھریلو مجلسوں اور پارٹیوں سے باہر نکل کے پوری دنیا کے سامنے مائی اسپیس اور مائی وال اور فیس بک، سب کے سامنے یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اپنا چہرہ دکھا رہے ہوتے ہیں، اپنا باطن دکھا رہے ہوتے ہیں. اگر حیا ہو تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس چیز کو کوئی قانون اور کوئی چیز کنٹرول نہیں کر سکتی، صرف اندر کا حیا اور تقوی ہی کنٹرول کر سکتا ہے. وہ انسان کے ہاتھ روک سکتا ہے.
اور وہی انسان کی ان صلاحیتوں کو جو کسی اچھے کام میں استعمال ہونی چاہیے، یہ گھنٹے جو وہاں گزرتے ہیں کسی اچھے کام میں گزرنے چاہیے، وہ اس کام میں گزرتے ہیں پھر. تو بہرحال وہ سینہ زوری کے ساتھ کہتی ہے میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی مگر یہ بچ نکلا. اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا. دھمکی دے رہی کہ تو نے میری غلط بات نہیں مانی تو دیکھو تمہارا کیا انجام ہوتا ہے. یوسف نے کہا اے میرے رب قید مجھے منظور ہے. بار بار قید 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 قید. ٹھیک ہے میں قید خانے چل، اگر میرے بچنے کی یہی صورت ہے تو وہیں چلا جاتا ہوں. اب دیکھیے کہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنی حیا کو بچانے کے لیے قید خانے کو ترجیح دے رہے ہیں. حالانکہ کون انسان قید خانے جانا چاہے گا؟ بلکہ اگر کبھی گھر بھی ہمارے لیے پرزن بن جائے، قید خانہ بن جائے، تو اس پر بھی ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں. کسی بیماری کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے اگر نہ نکل سکے تو گھبرا اٹھتے ہیں. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے میں ہی وہاں جا کے چھپ جاتا ہوں. چھپنا تو عورتوں کو چاہیے تھا، بچنا تو عورتوں کو چاہیے تھا، لیکن یہاں ایک شریف مرد بچ رہا ہے جسے اللہ نے چنا ہوا ہے، بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں، یہ میں نہیں کر سکتا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بعض اوقات انسان کو اپنا ایمان بچانے کے لیے، اپنا اخلاق محفوظ رکھنے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینی پڑتی اور کڑوے کڑوے گھونٹ بھرنے پڑتے ہیں. اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو رہوں گا. جہالت کیا ہے جو وہ کر رہے تھے؟ تو بے حیائی کے کام سارے دور جاہلیت کی یاد ہیں، ماڈرنزم کی نہیں. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کی چالیں اس سے دفع کر دی. بے شک وہی ہے جو سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے، وہ ہماری بھی سنے گا، وہ ہر دکھی دل کی سنتا ہے. لہذا کوئی بھی شخص کسی بھی مشکل میں گرفتار ہو تو اسے اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور وہ سنتا ہے. انہ هو السمیع العلیم. اور صرف سنتا ہی نہیں، اگر کوئی نہ بھی بولے تو دیکھ کے بھی حال جانتا ہے.